اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں اپنا موقف دیں. آپ یہ پوچھا، آپ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئیں طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں. دو جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے آپ جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف، جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لی میں 253 نمبر ہے بریلویوں والے، اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں، صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟
بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراوی 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چھپا کے رکھو۔ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں۔ نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے۔ بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے۔ ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے، سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں، یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نے پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن، مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن۔ ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں۔ اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں، نہیں غامدی صاحب نہ جی جی، غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5، اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں، اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو، تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو، منو روزہ لگیا ہے 15 منٹ رہ گئے نے، منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا، ابھی نہ چھیڑے مجھے، اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لوں گا تھوڑے نال 2 ہاتھ۔ اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھڑ دو، ایسا رنگ والا نجی چینل ہے، ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دکھائیا، نجی چینل تیرے رنگ علی ہے۔ اچھا ایک گل سن، مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے، ایک امام تو میں نے بتا دیا، جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے جو 3، پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا، پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں،
میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا دیں. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے, وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.